بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی اور آپ لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے چین سے 70 سالہ پرانا دوستانہ تعلقات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان چین کے ساتھ ہر وقت ہمہ وقت تیار کھڑا رہے گا اور کھڑا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو چین کی دوستی کمزور نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا چین کا دورہ ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا اور دنیا کو ثابت کریں گے پاکستان اور چین کی دوستی مثالی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے والگاہ سی پیک بھی پاکستان اور چین کو قریب کیا ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت اور صنعت پر خصوصاً توجہ دی جائے گی، جس سے پاکستان اور دنیا میں خوشحالی آئے گی۔ ان کا یہ دورہ دنیا میں اہم نظر سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا بلاول میر اور کراچی کا الیکشن لڑے، جبکہ پاکستان میں لاہور سے مریم نواز کے حوالے کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ نااہل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول اور مریم بہت بولے ہیں، لہذا یہ ملک ان کے حوالے کرنا ملک دشمنی ہوگا، جبکہ اپوزیشن نے اپنی مرضی سے سینٹ میں اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل منظور کرانے کے باوجود اپنی رضامندی سے اب عدالت میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا اپوزیشن کی تقسیم صرف بیان تک حکومت کو گرانے کی حد تک ہے، اور جبکہ بادی نظر میں وزیر اعظم عمران خان کو ان سے کوئی شکایت ان سے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر حال میں ملک کی سلامتی کے تحفظ کا عزم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں آئین اور قانون کے مطابق صرف اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور رول نہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے واشگاف لفظوں میں دنیا کو میسج دیا کہ مغرب میں کشمیر سے متعلق جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ جس طرح کشمیر میں انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، ماضی میں اس کی کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیر پر ہونے والے ظلم و ستم پر خاموش ہیں، جبکہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کا توقع ساتھ دیتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق مغرب میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی اور اس معاملے پر جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، جو کہ ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ وزیر اعظم نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہفتے چین کے دورے کا منتظر ہوں، اور چین کے ساتھ ہمارے 70 سالہ مثالی تعلقات اور پاکستان نے اور چین نے ایک دوسرے کو ہمیشہ اہمیت دی اور کڑے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے۔ انہوں نے کہا چین ضرورت کی وقت اور پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا رہے گا، اور مغرب نے جو چین کا بیجنگ میں ہونے والی کھیل کا بائیکاٹ کیا، پاکستان اس میں سے ریفرنس جائے گا۔ اس موقع پر کہا جا رہا ہے چین کے پریزیڈنٹ اور چین کے وزیر اعظم سے عمران خان کی ملاقات ہوگی اور جس میں اہم پیش رفت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر واشگاف لفظوں میں کہا کہ کوئی دنیا میں جتنی مرضی سازشیں کر لے، سی پیک نے پاکستان اور چین کو قریب کیا ہے، اور سی پیک میں یہ تاثر دینے والا کہ تاخیری ہے، یہ ایک جھوٹا اور بیسلیس پروپیگنڈا ہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت اور صنعت پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور اس کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان نے کہا بدقسمتی سے ماضی میں ملک کی معیشت پر خاص توجہ نہیں دی گئی، لیکن ہم معیشت پر خاص توجہ دے رہے ہیں اور اس کو ترقی کے راستے پر گامزن کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بار بار اس بات کا ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارت نے انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی ہے۔ وہاں 90 لاکھ افراد بدترین حالات میں کھلی جیل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق میں بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی اور مغرب میں کشمیر سے متعلق ایک خاموشی مجرمانہ غفلت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا عمران خان کا کہنا تھا کہ 40 سال سے افغانستان میں امن کا موقع ملا، اب عالمی برادری افغانستان کی صورتحال کو معافی چاہتا ہوں ناظرین اپنا کردار ادا کرے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے اپنی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو ہدایت کی ہے کہ وہ بلدیاتی الیکشن کو فوکس کرے اور قابل اور پارٹی مخلص لوگوں سے کو ٹکٹ دیے جائے، جبکہ پنجاب میں ان کی پوزیشن زیادہ مضبوط نظر نہیں آتی۔ اور اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے
کہ وہ اپنی وفاقی کابینہ پر ان کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق جلد اہم تبدیلیاں کریں گے اور پارٹی کے سائل لوگوں کو لیا جائے گا، جبکہ انہوں نے کہا کہ نہ انہیں کل اپوزیشن سے خطرہ تھا، اپوزیشن لانگ مارچ کرے ہم انہیں ریسیو کریں گے اور اپوزیشن کا حق ہے لانگ مارچ کرنا اور ہم انہیں ریسیو کریں گے، جبکہ وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی باشگاف لفظوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر تنقید کی ہے کہ 30-40 سال اقتدار میں رہ کے ملک کو کنگال کرنے والے آج ہمیں مہنگائی کا طعنہ دیتے ہیں۔ اگر اس ملک قرضوں کی دلدل میں ہے تو یہ ماضی کے حکمران اس کے اصل ذمہ دار ہیں۔ ہم اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو، اکانومی کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر فواد چودھری نے بھی واشگاف لفظوں میں کہا کہ بلاول میر کراچی کا الیکشن لڑے، پاکستان کی سیاست ان کے نہیں، وہ ابھی بچے ہیں اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ آج جیلم میں اپنے حلقوں میں انہوں نے کہا اور ایک خفیہ ملاقات کی فواد چودھری نے کہ انہوں نے کہا کہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی واضح ہوگی۔ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی ساکھ کو بیٹھی ہے، ان کو ناکامی ہوگی۔ اس موقع پر انہوں نے بلاول بھٹو کو کراچی سے میئر کا الیکشن لڑنے کی دعوت دی ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان مریم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، جو عدالتوں سے نااہل ہو وہ حکومت چلانے کی اہل کیسے ہو سکتی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا یہ ملک بہت عظیم ہے اور اس ملک کی قیادت بلاول اور مریم دونوں بہت بولے ہیں، لہذا یہ ان کے حوالے کرنا ناممکن ہے۔ جیلم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تحریک کاریوں کے پیچھے سازش اور کسی قسم کی تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ملک کو امن قائم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمیشہ جب معیشت ملی تو دیوالیہ حالت میں تھی، مگر ہم نے گرتی ہوئی معیشت کو اپنایا اور معیشت پاکستان کی بنیاد رکھی ہے۔ پاکستان میں 929 بڑی کمپنیاں میں شامل ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو سینٹ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس ایوان میں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی نام نہاد اکثریت تھی وہ بگوڑے بھاگ گئے اور انہیں شکست فاس پی ٹی آئی کی حکمت عملی نے دی۔ اپوزیشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ ایوان میں کچھ اور باہر کچھ کہتے ہیں اور ہمارے کوئی سیاسی مخالفین نہیں ہے، ہم ووٹروں کو جواب دیں، اس لیے پی ٹی آئی ووٹروں کی ہمیں پالیسی ڈکٹیٹ نہ کرے اور ہمارا اور عوام کا رابطہ قریب ہے۔ فواد چودھری نے کہا بلاول بھٹو اور مریم نواز کے حوالے کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہ ملک بہت عظیم ہے اور بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ اس ملک کی قیادت نابالغ اور ناپختہ ذہنوں کے حوالے کرنا ظالمانہ اقدام ہوگا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر بھی سخت تنقید کی کہ مولانا فضل الرحمان ڈیزل کی پیداوار ہیں اور عرصہ دراز سے حکومت میں رہنے، انہیں چاہیے کہ اب حکومت کی خواہش رکھنے کی بجائے، حکومت کے خواب دیکھنے کی بجائے مدرسوں کے پر پڑھانے والے بچوں پر تعلیم دیں اور انہیں اچھا انسان بنائے اور مدرسوں کے پہ لگنے والے اخراجات کا بھی احتساب دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ راوی ریور ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بلکہ پورا شہر ہے اور شہر بسانے سے متعلق فیصلہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے، عدلیہ پالیسی اور فیصلہ ساز نہیں ہو سکتی، اور جب بھی عدلیہ نے پالیسی فیصلہ سازی میں دخل اندازی کی تو ملک کو نقصان ہوا، اس لیے جتنا ماضی کی غلطیوں سے سیکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک سوال کے جواب میں فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ ناظرین، ایک طرف تو حکومت اپنے بلند و بالے دعوے کر رہی ہیں، دوسری طرف آج شہباز شریف اپوزیشن لیڈر، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے حکومت کو کہا کہ حکومت نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں پاکستان میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اور پاکستان میں اربوں روپے کی کرپشن کی وجہ سے سرمایہ دار پاکستان میں نہیں آتے اور معاشی صورتحال دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ اگر حکومت کو انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کے ذریعے ہر حال میں گھر بھیج کر ہی رہیں گے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ 27 فروری کو پاکستان بھر سے سمندر انسانوں کا اسلام آباد پہنچے گا۔ بادی النظر میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور نہیں جتنے وہ دعوے کر چکے ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی حکومت کو سینکڑوں دفعہ گرانے کے دعوے کرنے کے باوجود
حکومت کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے، لیکن اب کہتے ہیں کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ کریں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان میں 23 مارچ کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کرنے میں کچھ اختلافات ہیں، اور اس کے طریقہ کار کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ شہباز شریف نے پاکستان میں اہم ترین رابطے شروع کر دیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے پنجاب کے تمام مسلم لیگ کے تنظیمی عہدیداروں کو ساتھ خود 1 to 1 رابطہ کر کے بلدیاتی حکمت عملی بنا لی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں جب فروری میں کہا جا رہا ہے کہ مئی میں بلدیاتی الیکشن کرائیں گے، پی ٹی آئی اپنی حکومت کی کامیابی کے دعوے کر رہی ہے، جبکہ نون لیگ بظاہر اگر گراؤنڈ پہ ہم نے جو سروے کیا ہے پنجاب میں بظاہر پی ٹی آئی کی حکومت کی نسبت میں نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بڑھتی ہوئی کرپشن اور ترقیاتی کام نہ ہونے اور عوام کو بنیادی حقوقوں سے محروم رکھنا، اور اس موقع پر خصوصاً آج کل کسان خاصے نظر آتے ہیں کہ کھاد کی بلیک میلنگ پر حکومت کی خاموشی مجرمانہ غفلت ہے۔ حکومت اگر وقت پر کام کرتی تو کسان آج ہزاروں قطار پریشان نہ ہوتے، اور جو بوری 2000 کی ہے اسے 10-10 ہزار میں بیچنا ہے۔ اس سلسلے میں کسانوں کی بڑی تعداد نے وزیر اعظم پاکستان سے اس بارے میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کو، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عنقریب چین کے دورے میں چین کے ساتھ اہم دفاعی تجارتی معاہدے کریں گے، جبکہ پاک فوج کے آرمی چیف نے پاک فوج کے افسران کو پاکستان کی حفاظت کو فول پروف بنانے پر نہ صرف ان کی کارکردگی پر سراہا، اور انہوں نے کہا کہ اس ملک پر قرض ہمارے شہدوں کا ہے، جو پاک فوج کے افسر اور جوان نے جنگوں میں اور فرنٹ لائن پر ہمیں شہادتیں کی ہیں، اور پاکستان کی سلامتی ہماری ترجیح ہے، سیاستدان سیاسی معاملہ کریں۔ ناظرین، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کے مطابق جی ڈی پی 5.73 ہو گئی ہے، تو اس کے اثرات جب تک غریب کو مہنگائی کی صورت سے نکالیں گے نہیں، اس کے اثرات تک نچلی سطح پر نہیں آئیں گے، اور حکومت اور عوام کے بڑھتے ہوئے فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم کو ایسی پالیسیاں بنانا ہوں گی کہ غریب اور عام شہری کی زندگی حالت بہتر کی جائے۔ دوسری طرف نون لیگ کے لیے ایک بری خبر ہے کہ عمران نواز شریف نے انہیں کہہ دیا ہے کہ میں فی الحال پاکستان نہیں آؤں گا، اور مسلم لیگ نون کی بڑی لیڈرشپ میری پاکستان میں واپس آنے کی ڈیٹیں دینے سے گریز کرے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ تک رکھی، حالات کی تبدیلی پر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔